آج کی سب سے بہت افسوسناک خبر عرش شریف کا مرڈر، جو کہ ایک معروف جرنلسٹ تھے، اے آر وائی کے ساتھ وابستہ تھے، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ کسی ٹائم پہ ایک وقت گزرا، اور بالخصوص اعزاز نے تو ارشد کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، تو تعلقات میں اتار چڑھاؤ ضرور آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ لڑائیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس وقت یہی دکھ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر جس طرح کا یہ واقعہ ہوا یہ انتہائی افسوسناک ہے، پریشان کن ہے۔ تو ہم آج اس پر عرش شریف کے موضوع پر بات کریں گے، اور جو قتل ہے اس کے محرکات کے حوالے سے، اور جو اس بارے میں تجزیے چل رہے ہیں ان میں کس حد تک وزن ہے اس کے حوالے سے۔ تو میں اعزاز، یار بڑی افسوسناک بات ہے یار، ارشد کے حوالے سے، یعنی کاش ایسا نہ ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یعنی ایک پارٹ آف لائف ہے، یعنی کہ یہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اپنا جاننے والا، اپنا کولیگ، جس کے ساتھ کوئی کبھی تعلق رہا ہو، موجود ہو یا نہ ہو لیکن رہا بھی ہو، تو اس کے جانے کا بہت زیادہ دکھ ہوتا کوئی ہے، شک افسوس نہیں ہوتا ہے۔ عمر، ہاں۔ کوئی شک نہیں ہے اس بات میں۔ میں چاہوں گا کہ جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے اور لوگ جاننا بھی چاہیں گے وہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ سب کیا ہوا۔ میں ارشد کے گھر پہ بھی گیا تھا، میری والدہ سے بھی ان سے ملاقات ہوئی، میں اور متی اللہ اکٹھے تھے، ہمارے ساتھ ایک دو دوست اور بھی تھے۔ میں تھوڑا سا وہ بھی بتاؤں گا، اور پھر تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ ارشد کے ساتھ جو میں نے کام کیا، ہاؤ آئی فاؤنڈ صحیح ہے۔ ہم۔ چیمہ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ارشد شریف جو ہیں وہ جانے جاتے تھے، ایک ایسے جرنلسٹ کے طور پہ جانے جاتے تھے جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو ہے وہ لے کے چلتے تھے، اور بڑا بھرپور طریقے سے اس کو وہ آرگیو جس کیا سائڈ کرتے پر تھے، بھی گئے ہیں ایکسٹریم پہ گئے ایکسٹریم ہیں۔ پہ گئے ہیں۔ ہاں۔ لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو جو ارشد شریف تھے وہ بڑے کرٹیکل ہو گئے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے کرٹیکل ہو گئے ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب کی جو نیریٹو ہے اس کو آگے لے کے جانے میں، بڑھانے میں صحیح ہے۔ ان کا بڑا ہاں، کردار تھا۔ جو چند ایک چیدہ چیدہ لوگ تھے ان میں شمار ہوتا جی تھا ان جی، کا۔ 10 اگست کو ایک خبر آئی، وسیم عباسی ہیں ہمارے ساتھی جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اطلاع دی کہ ارشد جو ہیں وہ پشاور کے راستے دبئی چلے گئے ہیں۔ اور پھر وسیم عباسی کو یہ ان کی فیملی والوں نے تصدیق کیا تھا کہ ایسا ہوا ہے، پھر وسیم عباسی نے یہ ٹویٹ کیا تھا۔ تو اس کے بعد ہم یہ سوچے کہ ارشد جو ہے اب شاید دبئی گئے ہیں، آگے لندن چلے جائیں گے، کیونکہ ارشد جو ہیں وہ لندن میں پڑے بھی ہوئے ہیں۔ تو خیر، ارشد وہاں پر کچھ عرصہ وہاں پہ رہے ہیں۔ پھر میری جو آج ان کے کچھ ساتھیوں سے ملاقات ہوئی ہے، عدیل راجہ ہیں ان کے پروڈیوسر بھی تھے، ان کے دوست بھی تھے، تھرو آؤٹ ان کے ساتھ رہے، ڈان کے دنوں سے لے کر آج تک ان کے ساتھ رہے، اور ان کے اچھے برے وقت میں ان کے ساتھ رہے۔ تو عدیل راجہ سے میری بات ہو رہی تھی، میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے بتایا مجھے کہ ارشد جو ہے وہ دبئی میں تھا، تو دبئی کے حکام آئے ارشد کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ پاکستان کی طرف سے درخواست آ رہی ہے کہ ہم آپ کو ایکسٹراڈائٹ کریں پاکستان میں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک کراچی میں ارشد کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا، ہاں 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 ٹھیک ہے، کہ فوج کے خلاف انہوں نے کوئی کانٹینٹ چلا ہے جس پہ اماد یوسف نام کا جو اے آر وائی کا بندہ ہے اس کو بھی کچھ دیر کے لیے اٹھایا گیا تھا، اور سلمان اقبال جو اے آر وائی کے سربراہ ہیں ان کا نام بھی اس پرچے میں تھا۔ تو یہ جو ارشد کی روانگی ہے اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ 10 اگست کو ان کو اس بات یہ کا، اصل میں بیک گراؤنڈ یہ ہے نا کہ جب یہ شہباز گل والا واقعہ ہوا، شہباز گل کو بھی گرفتار کر لیا جی ہاں گیا، جی ہاں جی اور ارشد شریف جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، باہر چلے باہر گئے۔ چلے، اور ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب دبئی میں جب وہ وہاں پر رہے ہیں تو ان کے ساتھیوں کے ذریعے پتہ چلا کہ جی بقول ان کے ساتھیوں کے کہ ان دبئی کے حکام، دبئی حکومت کے لوگ ان سے ملنے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ایکسٹراڈائٹ کریں، تو ہمیں پتہ آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ اپنا 4 دن کے اندر اپنا کوئی انتظام کر لیں، یا واپس پاکستان چلے جائیں یا یہاں سے کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو بقول ان کے کہ ارشد جو ہے وہ کچھ انتظام کرنے لگ پڑے، اور پھر 2 فون آیا ان کو دوبارہ ارشد کو کہ نہیں آپ 2 دن کے اندر یہاں سے نکلیں، 4 دن نہیں۔ تو پھر ارشد نے موسٹ پروبیبلی میں نے چیک کیا ہے کہ
کیا آن رائیول ہمارا ویزا ہے یا کیسے ویزا لیا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ویزا 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی پاکستانی کو مل جاتا ہے کینیا کا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے موسٹ لائکلی یہ ہے کہ کینیا کا ویزا لیا اور ویزا لے کے ایز اے ٹورسٹ کینیا چلے گئے اور تقریباً 1 ماہ سے کینیا میں تھے. اور کینیا میں یہ اپنی پرائیویٹ ان کی رہائش گاہ تھی, وہاں پر اپنے ایک کمرے میں رہتے تھے, کمرے سے نہیں نکلتے تھے. اچھا اعزاز, میں ادھر تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. جی اس دوران نے یہ بھی بات چلتی رہی کہ وہ لنڈن میں گئے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے وہ کلیگ ہیں مرتضیٰ علی شاہ, انہوں نے بھی کہا جی کہ وہ کچھ دن پہلے لنڈن میں تھے. ٹھیک ہے. تو میری آج ان سے بات ہوئی, میں نے کہا کہ یار ان کی فیملی اصرار کر رہی ہے کہ وہ لنڈن نہیں گئے اور ان کو تو ویزا نہیں مل رہا تھا. تو مرتضیٰ نے کہا, اس نے کہا کہ میری ملاقات نہیں ہوئی, مجھے کسی نے بتایا جی کہ ارشد یعنی کہ وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے نمبر جو ان کا دیا وہ یو کے کا تھا. اب یہ ہے کہ میری بات ہوئی ان سے, تو میں نے ارشد سے میری بات ہوئی, یعنی کہ مرتضیٰ علی شاہ بتا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا جی کہ وہی جو پولیٹیکل ایشوز پہ ڈسکشن, اور میں نے کہا جی کہ آپ اگر آئے ہوئے ہیں لنڈن تو آپ ادھر ہیں تو آئیں نا, یعنی کہ ملتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو ارشد نے کہا کہ میں اس ٹائم جو ہے میں لنڈن سے باہر ہوں. ٹھیک ہے. تو میں جب آؤں گا نا تو آپ سے ضرور ملوں گا. اچھا, اس دوران ارشد نے ایک تصویر بھی لگائی, ہوں میں یو کے میں لیکن لنڈن سے باہر. ہاں تصویر بھی لگائی, وہ بھی لنڈن کی تھی. اب جو پتہ چل رہا ہے کہ شاید وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا ڈاج کرنے کے لیے, بعض اوقات آپ ایک لوکیشن یہ دے رہے ہوں جی کہ میں ادھر ہوں, تاکہ جو اگر آپ کو کوئی فالو کر رہا ہے تو اس کو پتہ چلے کہ آپ اس کنٹری میں. لیکن اب جو ہے ان کو بھی مرتضیٰ علی شاہ ان کو بھی یہ بات کلیئر ہوئی, اور ابھی جو صورتحال بنی ہے انفارچونیٹ, اور اس سے جو گھر والوں سے یا جو ان کے کولیگ سے پتہ چل رہا ہے وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ لنڈن نہیں گئے, وہ دبئی سے ڈائریکٹ ادھر کینیا گئے. اور بلکہ لنڈن کا ویزا انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن برطانیہ کی ایک پالیسی ہے کہ آپ نے کنٹری آف اوریجن سے اپلائی کرنا ہے. تو چونکہ وہ واپس آنا تھا پاکستان, اگر آپ امریکہ کا بھی ویزا ہو جی ہاں, تو آپ پاکستان سے آؤٹ ہوں تو وہ کہیں گے کہ پہلے اپنے ملک جائیں. جی ہاں. تو وہ ان کو ویزا نہیں ملا اور وہ چلے گئے. تو اب نیروبی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے, اپنی ان کی نجی پرائیویٹ رہائش گاہ تھی, ایک ہی کمرے میں رہ رہے تھے.